ایک وظیفہ پڑھتے ہیں نا، جب ہمیں وظیفہ دیا جاتا ہے تو ایک دن عمل کرتے ہیں ایک اچھی طریقے سے، اور پھر دوسرے دن کچھ ڈھیلا پڑ جاتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں یار کچھ اثر نہیں ہوگا، ہاں اثر ہوگا۔ استقامت شرط ہے، استقامت۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، ہم میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، ہم سب میں بہت بڑا عیب ہے کہ جو کوئی بزرگ ہمیں وظیفہ دیتا ہے اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جو وظیفہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو تو افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان کو اس پر یقین نہیں آتا۔ کس طرح کے مسلمان ہیں ہم؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ نسخہ جو بتا دیں، معاشی پریشانی کے لیے ایک شخص آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، یعنی بہت پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تم کو فرشتوں والی تسبیح کا پتہ نہیں کہ جس کی وجہ سے سارے مخلوق کو روزی رزق دیا جاتا ہے؟ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب فجر طلوع ہو جائے، سورج نہیں، فجر، جب صبح صادق نکلا، جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو تم 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یعنی صبح صادق سے نماز فجر تک، نماز فجر سے پہلے 100 مرتبہ اس کو پڑھا کرو۔ وہ شخص چلا گیا اور کئی مدت تک وہ واپس نہیں آیا۔ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحفہ لے لیا اور یہ وظیفہ لے کر چلا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد واپس آیا۔ ہم تو ایک وظیفہ پڑھتے ہیں نا، جب ہمیں وظیفہ دیا جاتا ہے تو ایک دن عمل کرتے ہیں اچھی طریقے سے تسبیح لے کر، اور پھر دوسرے دن کچھ ڈھیلا پڑ جاتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں یار کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اثر کیا ہوگا؟ ہاں اثر ہوگا۔ استقامت شرط ہے، استقامت۔ آپ کو اس پر دوامت اور استقامت کرنی پڑے گی، پھر آپ دیکھیں گے استقامت سے ادا کرنا ہوگا وظیفہ، پھر وظیفہ اثر کرے گا۔ اس نے کچھ عرصے تک اس پر عمل کیا اور واپس ایک دن آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وظیفے کی برکت سے مجھے اتنا مال آیا، اتنے مال سے مجھے نوازا گیا کہ اب مجھے پتہ نہیں، مجھے میرے گھر میں سنبھالنے کی جگہ ہی نہیں۔ اس وقت تو بینک شینک ہوتے نہیں، اس وقت تو بینک ہوتے نہیں کہ بھئی اکاؤنٹ کھول دو اور اکاؤنٹ میں رکھو، بینک میں رکھو تاکہ ضائع نہ ہو۔ تو اس تو ایسا زمانہ نہیں تھا، یہ سہولیات تو اس وقت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں کتنے سہولیات سے نوازا، آج ہم پھر بھی ناشکر ہیں، پھر بھی ناشکر ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنی حالت پر۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں سنبھالنے کی جگہ نہیں، رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا مال مجھے آیا۔ تو کیا ہمیں نہیں دے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے نا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت باریک ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ دے گا اور دنیا میں بھی. آخرت میں ہمیں درجات انشاءاللہ، ہمیں میزان میں انشاءاللہ اعمال وزنی ہوگا ہمارا، اور اسی طریقے سے اللہ خوش ہوگا. حبیبتان الرحمن، سب سے بڑی بات حبیبتان الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں یہ کلمے. تو یہ تو صحیح حدیث ہے، اگرچہ جو میں نے حدیث سنائی اس کو علماء نے کہا یہ ضعیف ہے، لیکن فضائل میں چلتا ہے، فضائل میں اس پر عمل ہو سکتا ہے ضعیف حدیث پر. تو اگرچہ یہ حدیث جو میں نے آخر میں بتایا یہ صحیح ہے، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن یہ جو پہلے میں نے حدیث سنایا آپ کو کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سنبھالنے کی جگہ نہیں، رکھنے کی جگہ نہیں، کہاں رکھوں. تو یہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس پر عمل ہو سکتا ہے. اس کے کلمات کیسے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اس کے بھی بہت فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. اور اسی طریقے سے استغفر اللہ، یہ تو استغفار ہے اللہ سے، اللہ کے لیے توبہ کرنا ہے گناہوں سے، تو اس کی بھی بہت فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں. تو بھائی اس کو پڑھا کریں، اس وظیفے کو آپ لے لیں. یہ انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ چند ہی دن استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے سے آپ کو انشاءاللہ اتنا مال و دولت ملے گا کہ آپ کو سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوگا. آپ اس پر عمل کرو، شروع کریں، اور صبح صادق کے بعد سے نماز صلاۃ فجر سے پہلے اس وظیفے کو 100 بار یا 100 سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ان قریب کہ آپ کے پاس اتنا مال ہوگا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال مال سے نوازے، اللہ تعالیٰ حرام سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.